السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها۔ جمعے کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ کی کچھ تشریح مقصود ہے تاکہ اپنے سامعین کو جماعت کی نماز کی فضیلت اور اس کے لیے تیاری کا بتایا جائے اور ان کو معلوم ہو کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ جمعے کی رات ہو اور مسجد میں جماعت ہو اور عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، اور ان مشرکین یا ان منافقین کی طرح نہ بنا جائے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آرام کے وقتوں کو قربان کرنا بہت مشکل سمجھتے تھے، اور ایمان والے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے یہ چیز مشکل بالکل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے گھروں میں نماز پڑھنے کی بجائے مسجدوں میں جا کر عبادت کرنا اور ہر سٹیپ پہ یا ہر قدم پر ثواب حاصل کرنے کا شوق اور ذوق وہ ایمان کی علامت ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے میں سے صرف منافق ہی ایسے تھے کہ ان پہ الزام نہ آئے، اس لیے وہ بھی بھاگ بھاگ کر مسجد میں پہنچ جاتے تھے، اور جب زوال کا دور شروع ہوا مسلمانوں کا تو انہوں نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا، اور جب عبادتوں سے رہ گئے، اللہ کے حکموں کی تاکید دل سے نکل گئی، تو دشمن کا مقابلہ کرنے کی سکت بھی ان کی ختم ہو گئی، اور پھر وہ دشمن کی تھوڑی سی فوج کے مقابلے میں بھی نظر نہ آتے تھے، اور وہ عبادت کرنے والے وہ کامل تھے کہ جو تھوڑے ہوتے تھے لیکن بہت بڑی تعداد کے دشمن کو بھی مغلوب کر لیتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا ہے، مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی بے شمار احادیث میں بھی مروی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادی بہن، جن نمازوں کے لیے تم کو بلایا جاتا ہے، اور ان 5 نمازوں کی صلوات خمس صلوات، 5 نمازوں کی حفاظت کرو جن کے لیے تم کو ان مسجدوں میں بلایا جاتا ہے، اور وہاں مسجدوں میں پہنچ کر باجماعت جب پڑھو گے تو نظم و ضبط قائم ہوگا، باہم محبت ہوگی، باہم اخلاص آئے گا، اور پھر یہ کہ وہاں جو ثواب ہے وہ 27 گنے سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور جمعے کی نماز ہو تو 500 گنے تک بڑھ جائے گا۔ فضیلتیں بے شمار ہیں، اور صرف منافق ہوتے تھے وہ پیچھے رہ جاتے تھے، اور یہ کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میں کہیں کسی کو یہاں کھڑا کروں اور نکلوں اور ان کے گھروں کو جلاتا جاؤں، دل میرا یہ کرتا ہے۔ حضور کا یہ اپنی اس بات کا یہ غصے کا اظہار ہے، اور مل کے کھڑا ہونا، یہ کل خدا سے جب وہ ملاقات کرے، ملے تو وہ مسلمان ہو کر ملے، اور یہ کہ نمازیں لے کے آئے، اور نماز جو ہی پڑھ لے تو آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا وقفہ بیچ میں شامل ہے، ورنہ ایک قدم ادھر ہوتا ہے اور ایک قدم جنت میں ہوتا ہے۔ یہ بھی احادیث مبارکہ کا ہے۔ اچھی طرح وضو کر کے جائے اور مسجدوں میں پہنچے تو یوں سمجھو کہ وہ اللہ کے حج کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے وہ بعض علماء کے نزدیک تو یہ ہے اذان سننے کے بعد مسنون دعا پڑھے، اور پھر یہ بھی کہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بھی پڑھتا جائے، یہ گویا اتنا کامل ثواب کر لیتا ہے۔ اور رات کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں جماعت سے پڑھی، گویا کہ اس نے ساری رات عبادت کا ثواب حاصل کر لیا، اور فجر کی نماز پڑھ کے وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ تھوڑا سا سورج طلوع ہو گیا، تو اشراق کے نفل 2 پڑھ لیے یا 4 پڑھ لیے، تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ گویا کہ اس نے ایک حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر لیا۔ یہ تو ہے آزمائش، تو ہے بیٹھے بٹھائے یہ نہیں ہوگا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہم تمہیں جنت میں بھیج دیں گے، آزمائش میں سے کچھ گزرنا لازمی ہے،
کیونکہ یہ خدا نے سسٹم بنایا اسی طرح ہے، جو کچھ تو نکلو گے اور کچھ خدا کی مدد آ جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم کہو کہ ہم بس فرشتے خدا بھیج دے اور دشمن کا مقابلہ کریں، یہ نہیں ہوگا۔ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جا کر، خلوص کے ساتھ جا کر عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے اور امام کی اقتداء میں قرآن کو سنیں گے، ایمان کو تازہ کریں گے، تو یہ چیزیں ہیں وہ جو دین کو مضبوط کرنے والی ہیں۔ جمعے کی رات کے حساب سے، اور جمعے کی رات اور جمعے کا دن، اس میں سورۃ کہف کی جو 15ویں پارے میں ہے، اس کی ابتدائی 10 آیات کو جو پڑھ لیتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، وہ اگلے جمعے تک دجال کے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ ان عبادات اور مناجات اور ان اذکار اور ذکر کے ذریعے اور ایسے اللہ کی یادوں کے ذریعے سے اپنے دل کو منور کرنا ہمارے تمہارے لیے، سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کریں۔